یسوع ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ یسوع داؤد بادشاہ نے ایک رویا دیکھی اور ایک الہی تجربہ حاصل کیا، اور اس نے پھر کہا کہ خداوند میرا چھپا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھلائی اور رحمت ہمیشہ عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اور میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا۔ خداوند کا گھر، جہاں داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ خداوند کی بھلائی اور رحمت میرے ساتھ رہے گی، اور میں اس کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں گا، کیونکہ خداوند میرا اچھا چوپان ہے، اچھا چرواہا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے خداوند کے گھر کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا کہ خداوند کا گھر وہ مقام ہے جہاں خداوند خود رہتے ہیں، اور اس کا اکلوتا بیٹا اس گھر میں سکونت کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو۔ خداوند کے گھر سے مراد ہمارے آسمانی باپ کا وہ گھر ہے جہاں اس کا اکلوتا بیٹا اس کے جلال کے ساتھ رہتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ گھر میرے آسمانی باپ کا گھر ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ان کے آرام اور سکون کے لیے، پرائیویسی کے لیے اپنے ہی گھر میں الگ الگ کمرے بناتے ہیں، خدا یسوع سے کہا کہ میں بھی خدا باپ کے گھر میں تمہارے لیے کمرے تیار کروں گا، تاکہ تم وہاں رہو خوش اور شادمان، اور خداوند کے جلال سے منور ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کر سکو۔ تو ابھی میں تمہارے لیے الگ الگ جگہ تیار کروں گا، تاکہ تم اپنے کمروں میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ خداوند کا گھر ہمارے آسمانی باپ کا گھر، جہاں اس کا اکلوتا بیٹا اپنے جلال کے ساتھ رہتے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ اس کی رفاقت میں رہیں۔ مقدس یونا عارف اسی گھر کو بیان کرتے ہوئے مکاشفہ کی کتاب میں کہتا ہے کہ دراصل وہ خداوند کی وہ حضوری ہے، خداوند کے وہ جلال کی حضوری ہے جسے دیکھنے کے لیے انسان ترستا رہا۔ ہم خداوند کے گھر میں اس کی خاص حضوری میں رہیں گے، اس کے مقدس مقام کے پاس رہیں گے، اس کے پاس رہیں گے، جہاں اس کا دیدار ہم آمنے سامنے کیا کریں گے، جس کے بارے میں خداوند نے خود موسیٰ سے کہا کہ کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے بارے میں ایوب نبی نے یہ نبوت کی کہ میری آنکھیں اسے دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی۔ داؤد بادشاہ ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ جب میں جاگ اٹھوں گا تو اے خدا میں تیری شباہت سے رسولہ ہوں گا، تجھے دیکھنے سے، تیرے جلوے سے رسولہ ہوں گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کا مصنف یونا عارف کہتا ہے کہ خداوند کا گھر وہی خاص خداوند کی حضوری ہے جہاں خداوند کو ہم روبرو دیکھیں گے۔ اور پھر خداوند کا پاک کلام میں سکھاتا ہے یونا عارف اپنے مکاشفہ میں کہ وہاں کسی سورج کی، کسی چاند کی، کسی ستارے کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گھر خدا کے جلال سے منور ہوگا، اور اس گھر کا چراغ اور نور اور روشنی خود ہمارا خداوند یسوع مسیح کا۔ تو جو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ داؤد نے کہا کہ میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، اور خداوند کا پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اس کی خاص حضوری اور جلال کا مقام ہوگا، جہاں روبرو سے دیکھیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی آ لباس مجاز میں۔ میرے یسوع کے فضل سے ہم اسی خدا برتر کو جو حقیقی زندہ خدا ہے اور روبرو اس کے گھر میں دیکھ کر اس سے اسیرا شدہ ہو کر
اپنی زندگی خوشی سے منائیں. پریز دی لارڈ. خدا ہم سب کو بڑی برکت اور سلامتی بخشے. آمین.